الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دروس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ان صورتوں کا درس، ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ عموماً جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب ہم نماز میں ان صورتوں میں سے کوئی صورت تلاوت کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس صورت میں کیا مضمون بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سے قبل سورہ فاتحہ کے 6 درس ہوئے، اور پھر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ایک درس ہوا، اور آج اس سلسلے کا یہ 9واں درس ہے۔ اور آج کے درس میں ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے متعلق کچھ اہم باتیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، سب سے پہلی چیز جو ہم سورۃ الاخلاص کے بارے میں سمجھیں گے وہ اس سورت کا تعارف ہے۔ اس سورت کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی ہے دل کا کسی چیز کے ساتھ خاص ہو جانا۔ تو
تو اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے کہ انسان کا دل اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے کہ جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کو مان لیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی توحید کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی الوہیت ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی عقیدت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے الہ ہونے کا تصور اب اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی خالص توحید الوہیت کا بیان ہے تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک رکوع، اس میں 4 آیات، اس کے ٹوٹل 15 الفاظ اور تقریباً اس میں 48 حروف ہیں۔ یہ سورت انتہائی فضائل کے حامل سورت ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے فرمایا کہ سب میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں تہائی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک اکیلی 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ چنانچہ اسی لیے فقہائے کرام نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لے، گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی، پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا قبرستان میں جاتے ہیں، سلام کرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں تو 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں، گویا پورے قرآن کا ہدیہ ہم نے اپنی میت کو پیش کر دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنی اکثر نمازوں میں، زیادہ تر نمازوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنی زیادہ تر نمازوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ ویسے تو ساری کی ساری قرآن کی صورتیں محبوب ہیں،
لیکن اس صورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں زیادہ تر اپنی نمازوں میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس صورت کی یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی۔ صحابی کی اس صورت سے یہ محبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ نکی ہے جلدی مکویندی، ہمیں تو چھوٹی صورتوں سے اس لیے محبت ہے کہ نماز جلدی ختم ہو گئی۔ صحابی کو اس صورت سے محبت اس لیے تھی کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اہتمام کے ساتھ صبح و شام اس سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھا کرے تو اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتوں، تمام ضرورتوں، تمام مشکلوں میں کافی ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کو اس وقت تک نہ سوئے جب تک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس کو نہ پڑھ لے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تین صورتوں کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت کے بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال سورہ اخلاص بڑے ہی فضائل کی حامل صورت ہے، بڑی فضیلت والی صورت ہے، تو ہمیں صبح و شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے بھی ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صورت کا شان نزول کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی، وجہ کیا بنی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ، سرزمین مکہ زمانے جاہلیت میں شرک کا گڑھ تھی۔ جاہلیت ہی جاہلیت اور گمراہی ہی گمراہی تھی۔ لوگ مختلف قسم کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے دل و دماغ کے اندر خدا کے متعلق یہ تصور رچا بسا ہوا تھا کہ جو خدا ہوتا ہے، الہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کہ جیسے ہمارے یہ بت بنے ہوئے ہیں کہ کوئی مٹی سے بنایا ہوا ہے، کوئی پتھر سے بنا ہوا ہے، کوئی کسی تانبے سے بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا، کوئی چاندی کا بنا ہوا، کوئی سونے کا بنا ہوا۔ تو ان کے دل و دماغ کے اندر الہ کے متعلق، خدا کے متعلق یہ تصور تھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی یہی شکل و صورت تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کیا، اللہ رب العزت کی الوہیت کو بیان کیا، تو ان میں سے کچھ جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ جس خدا کی الوہیت کو آپ بیان کر رہے ہیں، جس خدا کی توحید کو آپ بیان کر رہے ہیں، جس کا وحدہ لا شریک ہونا آپ بتا رہے ہیں، یا جس خدا کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کہ ان کے ذہنوں کے اندر تو یہی تصور تھا
کہ جس طرح ہم بت بناتے ہیں، کسی نہ کسی چیز سے ہمارے یہ بت معبود بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی وہ بھی کسی چیز سے بنا ہوا ہوگا۔ تو وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس مادے سے بنا ہوا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، کن اجزاء سے وہ مرکب ہے؟ اور کچھ جاہلوں نے، کچھ بیوقوفوں نے یہ سوال کیا کہ جس خدا کا آپ نام لے رہے ہیں اس کا شجر نسب کیا ہے؟ جیسے انسانوں کا شجر نسب ہوتا ہے کہ اس کا باپ ہے، دادا ہے، آباء و اجداد ہیں، خاندان ہے، اولاد ہے، تو ان کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی کہ اللہ کا بھی کوئی شجر نسب ہوگا۔ تو بھی اس کا باپ کون ہے، اس کے آباء و اجداد کون ہیں، اس کی اولاد کون ہیں؟ تو جب یہ اس طرح کے جاہلانہ بے وقوفانہ سوالات ہوئے تو جواب میں اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، قل کا معنی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہوا کا معنی وہ، اللہ رب العزت کا اسم ذات، احد کا معنی ایک، واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، فرمایا کہ احد وہ اللہ ایک ہے۔ عربی کے اندر ایک عدد پر دلالت کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں اور واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک، احد کا معنی بھی ایک۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ احد کہا، واحد نہیں کہا، جبکہ واحد کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، هو اللہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یوں کیوں کہا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے؟ اس لیے کہ جو واحد ہے وہ مقابل میں آتا ہے، دوسرے اعداد کے مقابل میں آتا ہے۔ واحد اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ کے مقابل میں آتا ہے۔ ایک، وہ جو واحد ایک ہے وہ دو کے، تین کے، چار کے اور پانچ کے مقابل کے اندر آتا ہے۔ یعنی واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ احد کا کوئی جز نہیں ہوتا، احد کا کوئی جز نہیں ہوتا۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ جیسے یہ کرسی ہے، اب یہ کرسی واحد ہے، ایک کرسی ہے تو یہ کرسی واحد ہے، مگر یہ مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے۔ لکڑی ہے، پھر لکڑی کے مختلف جز ہیں، کوئی ہتھے کی لکڑی ہوتی ہے، کوئی پائے کی لکڑی ہے، کوئی پیچھے ٹیک کی لکڑی ہے، اور پھر پیلے رنگ کی پلاسٹک کی ڈوری لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کلے بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو بہت سے اجزاء سے مل کر یہ واحد ہے تو واحد ہے، تو واحد، مگر بہت سے اجزاء سے مل کر واحد ہے۔ تو واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ اجزاء سے مل کر واحد بنتا ہے، جبکہ احد کا کوئی جز نہیں ہوتا، احد کا کوئی جز نہیں ہوتا، وہ ایسا اکیلا ہوتا ہے، احد ایسا اکیلا، ایسا تنہا،
کہ جس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ کسی سے مل کر نہیں بنا، اور واحد مقابل میں آتا ہے، احد ایسا اکیلا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس لیے قل هو اللہ احد فرمایا، قل هو اللہ واحد، یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ اور پھر مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ اللہ صمد بے نیاز ہے۔ ہم اردو میں صمد کا معنی بے نیاز کرتے ہیں، صمد کا معنی بے نیاز کرتے ہیں اردو میں، مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ صمد کا معنی مطلب اور مفہوم بیان کرنے کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ جو اس کے اصل مفہوم کو ادا کر سکے۔ صمد اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوق جس ذات کی محتاج ہو اور وہ ذات کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اور میں اللہ الصمد، وہ اللہ کہ پوری کی پوری کائنات، ساری کی ساری مخلوق اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، شب و روز میں، کھانے پینے میں محتاج ہے اس ذات کی، اور وہ ذات کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ خدا کہ جس کی وحدانیت کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی توحید کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی الوہیت کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا معبود ہونا آپ بتا رہے ہیں، وہ خدا کس چیز سے بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ اے میرا محبوب پیغمبر اعلان فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ احد ہے، اور احد اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی مادے سے نہیں بنتا، جو کسی چیز سے نہیں بنتا، جس کے کوئی اجزاء ترکیبی نہیں ہے، وہ کسی بھی اجزاء سے مرکب نہیں ہوتا۔ هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ مادوں کا محتاج نہیں، وہ مادوں کا محتاج نہیں، وہ اجزاء کا محتاج نہیں، وہ چیزوں کا محتاج نہیں۔ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری مخلوق اس ذات کی محتاج ہے، وہ خدا کسی کا محتاج نہیں۔ اگر اجزاء ترکیبی ہوتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ اللہ محتاج ہے، اس لیے کہ جو چیز اپنے وجود میں کسی جز کی محتاج ہو، کسی چیز کی محتاج ہو، اپنے بننے میں کسی چیز کی محتاج ہو، تو پھر وہ ذات جو ہے وہ اس چیز کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ لازم آتا ہے کہ جس چیز اپنے بننے میں جس چیز کی وہ محتاج ہے، تو یہ لازم آئے گا اس چیز کا ہونا پہلے سے موجود ہے، اور جو چیز وجود میں آئی ہے وہ بعد میں ہے، جو چیز وجود میں آئی ہے وہ بعد میں ہے۔ اگر اللہ کے اجزاء ترکیبی ہوتے، اللہ کے اجزاء ہوتے کہ اللہ کسی چیز سے بنا ہے، تو پھر یہ لازم آتا کہ اللہ کے وجود سے پہلے وہ چیز موجود تھی، اللہ کے وجود سے پہلے وہ چیز موجود تھی جس سے اللہ کا وجود بنا ہے۔ اگر بت کوئی چیز سونے سے بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا پہلے سے موجود ہے۔ کوئی چیز چاندی سے بنائی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ چاندی پہلے سے موجود تھی۔ کوئی مٹی سے بنی ہے تو مٹی کا وجود پہلے تھا۔
کوئی چیز پتھر سے بنی ہے تو اس کا وجود پہلے تھا. تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ بھئی اللہ کسی سے بھی نہیں بنا، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جو کسی سے بنا نہیں ہے، جس کے اجزاء نہیں ہیں، کسی مادے سے نہیں بنا. اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ اپنے وجود میں سونے کا محتاج ہے، اللہ اپنے وجود میں کسی مادے کا محتاج ہے، اپنے وجود میں کسی چیز کا محتاج ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ ایسا اکیلا ہے، ایسا تنہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کی ضرورت مند ہے، اس کی حاجت مند ہے. وہ ایسا صمد ہے کہ وہ کسی کا بھی ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب دیا کہ جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں، جس وحدہ لا شریک کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا وجود کس سے بنا ہے؟ وہ خدا بنا کس چیز سے ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء ترکیبی نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی مادے کا محتاج نہیں ہے. اور کچھ جاہلوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی اولاد کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں ان جاہلوں کو جواب دیا لم یلد ولم یولد. لم یلد، وہ اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، ولم یولد، اور اس سے بھی کوئی جنا نہیں گیا. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی بھی اس سے پیدا نہیں ہوا. وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بھی اس کی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد. اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ اولاد ہے، کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، کسی کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی باپ ہے، تو پھر مغلوب ماننا لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اللہ مغلوب ہے. اس لیے کہ عموماً جو باپ ہوا کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اولاد پہ، اور اولاد ماننے میں اس کی محتاج ہوتی ہے، اس کے تابع ہوتی ہے. اولاد مغلوب ہوتی ہے، ماں باپ غالب ہوا کرتے ہیں. تو اگر اللہ کا باپ مانا جائے تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی کہ اللہ مغلوب ہیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کا مغلوب نہیں ہوا کرتا. واللہ غالب علی امری، اللہ رب العزت اپنے تمام کاموں کے اندر کیا ہیں؟ غالب ہیں، اپنے امر کے اندر غالب ہیں. اللہ مغلوب نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوق مغلوب ہے، اللہ مغلوب نہیں ہے. تو اگر اولاد ماننا جائے تو پھر مغلوب ماننا لازم آتا ہے. یہ الہ ہونے کے خلاف ہے، معبود ہونے کے خلاف ہے. اور دوسری خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ پھر جز ماننا جاتا ہے کہ اگر اللہ کو کسی کی اولاد ماننا جائے کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی باپ ہے، کوئی والد ہے، تو پھر اللہ کو جز ماننا لازم آئے گا. اس لیے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اولاد باپ کی جز ہوتی ہے. تو پھر معاذ اللہ کو بھی کسی کا جز ماننا لازم آئے گا، جبکہ اللہ اجزاء سے پاک ہے، اللہ اجزاء سے پاک ہے، اور اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ رشتوں سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اگر اللہ کی اولاد ثابت کی جائے، اللہ کی اولاد مانی جائے، تو پھر بھی کئی خرابیاں لازم آئیں گی. ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ اگر اللہ کی اولاد مانی جائے تو اللہ کو مجبور ماننا لازم آئے گا. اس لیے کہ عموماً والدین اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی محبت میں نہیں کر سکتے، اولاد نہیں کرنے دیتی. بہت سی باتیں کہنا چاہتے ہیں، اولاد کی محبت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، نہیں کہہ سکتے. بہت سی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں، اولاد کی محبت کی وجہ سے نہیں نکل سکتے. تو اگر والد مانا جائے،
اللہ رب العزت کی اولاد ماننی جائے تو پھر مجبور ماننا لازم آئے گا کہ معاذ اللہ مجبور ہیں، پھر بے بس ہو گئے۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی، اللہ کے اجزاء ماننے لازم آئیں گے کہ اگر اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، تو اگر اللہ کی اولاد ماننی جائے گی تو پھر اللہ کے جز ماننا لازم آئے گا کہ اللہ کا جز ہے۔ اور تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ماننا جائے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ بھی خدا ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کہا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو پھر الہ بھی ماننا۔ تو جب خدا ماننا جائے گا تو پھر دو خداؤں کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات ناممکن ہے کہ دو خدا ہوں، یہ عقلاً ناممکن ہے۔ دو خداؤں کا ہونا یہ عقلاً ناممکن ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، کسی جگہ کے دو بوس نہیں ہو سکتے، دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ دو خدا ماننا لازم آئے گا، یہ بھی خرابی ہے، پھر بھی نظام نہیں چل سکتا، اور عقلاً بھی یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ بعض جاہل اے میرا محبوب پیغمبر آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی اولاد کون ہے، آپ جواب دیجئے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ ازل سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسلسل یہ سوال پوچھتے رہیں گے، یہ سوال کرتے رہیں گے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر یہ سوال کرنے لگیں گے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ بات جب یہاں تک پہنچ جائے، سوال یہ ہونے لگے، ایسے سوالات اٹھائے جانے لگیں اور ایسے وسوسے دل و دماغ کے اندر آنے لگے کہ پھر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو فوراً کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ الہ العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد بنا لی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، وہ بڑی بھاری بات لے کے آئے ہیں، بہت بری بات انہوں نے کی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، یہ ایسی بری بات انہوں نے کی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ زمین چر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی، رحمان نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد بنا لی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، اللہ کے لیے، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے اولاد اختیار کرے۔ اور ایک مقام پہ یہ عیسائیوں کے بارے میں فرمایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی بکواس ہے، یہ ان کے منہوں کی بکواس ہے کہ جو اللہ کے بارے میں یہ بک رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج، ساری مخلوق اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنے بننے میں، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی شجرہ نسب نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اس کی بندوں کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ داری ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ معبود ہے اور یہ اس کے بندے ہیں۔ عبد ہونے کا تعلق ہے اللہ کا، ساری کی ساری مخلوق کے ساتھ عبد ہونے کا تعلق ہے کہ وہ معبود ہے اور یہ سارے کے سارے انسان اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ ولم کا معنی نہیں، یکن کا معنی ہے، لم یکن نہیں ہے، کفواً کف کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ، ہم سر، ساجھی، احد کوئی بھی۔ ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں، اس کا ساجھی نہیں، اس کا ہم سر نہیں، اس کا ہم مثل نہیں۔ کہ جیسے انسان ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا ہم پلہ ہو سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا ساجھی ہو سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا ہمسر ہوتا ہے۔ تو فرمایا مخلوق کے اندر ہمسری ہے، مخلوق ایک دوسرے کا ساجھی ہو سکتی ہے، مخلوق ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو سکتی ہے، مگر وہ اللہ ایسا صمد ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث کہ جس میں بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، پیغام اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسان نے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے مرنے کے بعد کی زندگی سے، کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے حساب کتاب دینا ہے، جزا اور سزا ہے۔ مگر انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ روزہ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ دوبارہ جنم لے کے دنیا میں آ جائیں گے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا یہ انسان کا، ابن آدم کا مجھے جھٹلانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کی زندگی، اور وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اور اس نے مجھے گالی دی، اور اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد بنا لی، یہ کہہ کر اس نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں، میں اولاد سے پاک ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ واضح کیا اور یہ بات واضح کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے کوئی اجزائے ترکیبی نہیں ہے، وہ کسی سے مل کر نہیں بنا، کسی چیز سے نہیں بنا، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ کون ہیں، شجرہ نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ
ایک ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی والد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ ساجی بھی کوئی نہیں۔ جو کچھ بیان وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔